الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3 آج میرے پیش نظر ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ہم سب کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں ایسی خواتین کا ذکر ہے کہ جو بد کرداری کا ارتکاب کر بیٹھیں. ان کے احکامات اس میں بیان ہوئے اور پھر آگے چل کر ان کی توبہ کا طریقہ، ان کی سزا اور اس کے بعد اہل ایمان مردوں کو کچھ احکامات دیے گئے. ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں.
فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا یہ گیا کہ ایمان والی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کر لے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ سزا کی مستحق ہے، لیکن سزا اسے دینے سے پہلے گواہی لینا ضروری ہے۔ ویسے جتنے بھی معاملات ہمارے اہل اسلام کے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہو گئے، یا زمین بیچنا، زمین خریدنا، مکان بیچنا، مکان خریدنا، یعنی جتنے عام قسم کے معاملات ہیں ان میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں مرد ہوں یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں بعض کیفیات میں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے بدکاری کا، اس کے لیے 2 نہیں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور وہ چاروں کے چاروں مرد ہوں، ان میں کوئی عورت شامل نہ ہو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ایک عورت پر الزام ہے، صرف الزام کی بنیاد پر اسے سزا نہیں دی جا سکتی جب تک جرم ثابت نہ ہو، اور جرم ثابت ہونے کے لیے شریعت نے 4 مردوں کی گواہی رکھی ہے، اور یہاں تک حدیث میں ہے کہ ان چاروں نے ایک ہی وقت میں جرم کا مشاہدہ کیا ہو، اور انہوں نے انہیں شک نہ ہو اس میں۔ الفاظ یہ ہیں کہ یوں انہوں نے دیکھا ہو جیسے سرمدانی میں سرمے کی سلائی ہوتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں مشاہدہ ہونا یا کچھ نظر پڑنا، اور وہ بھی ایک نہیں 4 مردوں کو، چاروں عاقل ہوں، چاروں بالغ ہوں، چاروں سمجھدار ہوں، تو یہ بہت کم ایسا ہو سکتا ہے، بہت کم۔ اب دیکھیں شریعت نے کتنی احتیاط رکھی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے، اس لیے شریعت نے گواہوں کا جو معاملہ ہے اسے بڑی سختی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا۔ فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو تم اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی دو، چاروں عاقل ہوں، چاروں بالغ ہوں، اور چاروں نے بیک وقت مشاہدہ کیا ہو، اور بالکل واضح مشاہدہ ہو، کسی قسم کا اس میں اشتباہ یا شک انہیں نہ ہو۔ پھر فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی 4 گواہ مل جائیں اور چاروں کے چاروں اپنی گواہی پر قائم رہیں، اور چاروں کہیں کہ ہم نے اس کیفیت میں اس عورت کو دیکھا ہے، تو
تو اگر وہ گواہ مل جائے تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. ان کا باہر جانا، کسی سے ملنا جلنا، کسی سے گفتگو کرنا، کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ بالکل بند کر دو. انہیں گھر میں قید کر دیا جائے. کب تک قید کیا جائے؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اب اس قید کی کیفیت میں 2 سال گزرے، 4 گزرے، 6 گزرے، 8 گزرے، یہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہیں وہ اسی کیفیت میں رہیں. یا پھر دوسری سزا اللہ نے یہ فرمائی، دوسرا حکم یہ فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکال دے. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ نرم حکم نازل فرما دے. اب صاف ظاہر ہے یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آج کی بات تو نہیں ہے. تو پہلا حکم یہ تھا کہ انہیں بند کر دیا جائے موت کے وقت تک، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کیفیت میں انہیں موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے. وَاللَّذَانِيَاتِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو. اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی عورت بدکاری کرے گی تو اس کے ساتھ کوئی مرد بھی تو مبتلا ہوگا، وہ بھی تو ارتکاب کرے گا. تو جو کوئی ایسا کریں، مرد یا عورت یا مرد و عورت، جو ایسا فعل بد کریں، بدکاری کا ارتکاب کریں، تو حکم یہ تھا فَآذُوهُمَا، انہیں ایذا دو. ایذا دو کا مطلب یہ کہ زبانی طور پہ جیسے انہیں شرم دلانا، انہیں ڈانٹ پلانا، انہیں ان پر غصہ کرنا، یا بدنی سزا بھی ہو سکتی تھی جیسے مار پیٹ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں ایذا دینے میں. اب یہاں پر علماء نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں حکم ہیں یہ اب منسوخ ہو چکے ہیں. توجہ فرمائیے گا، بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہیں سے کوئی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور پورا مطالعہ نہیں کرتے، تو منسوخ آیات کے احکامات بھی وہ لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم تو منسوخ ہو چکا ہے، اس کا حکم تو اب باقی نہیں رہا. تو شروع میں یہ تھا، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جو مرد و عورت ایسا غلط کام کریں انہیں ایذا دو. زبانی طور پہ بھی انہیں برا بھلا کہو، انہیں جھڑکو، انہیں ڈانٹو، ان پر غصہ کرو، انہیں شرم دلاؤ، اور جسمانی لحاظ سے بھی انہیں مناسب سزا دی جائے. پھر دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ یہ حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم یہ تھا کہ انہیں قید کر دیا جائے، ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اور ساتھ یہ تھا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے. اب وہ جو اور راہ نکالنے کی بات تھی وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. اب وہ راہ کیا تھی؟ اب اس میں حکم یہ ہے، آج کے دور میں جو حکم نافذ العمل ہے، جو قابل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدی کا ارتکاب کریں، غیر شادی شدہ ہوں، تو حکم یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں. دونوں کو 80 کوڑے مارے جائیں. اور اگر شادی شدہ ہے یا ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کسی میدان میں کھڑا کیا جائے اور چاروں طرف پتھر جمع کیے جائیں اور لوگ چاروں طرف جمع ہوں اور وہ پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیں. اسے رجم کہتے ہیں. رجم یہ اسلامی سزا ہے. اب بعض لوگ جو نا وہ اس پہ بڑے پھر نرم دلی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی یہ تو کتنا سخت حکم ہے، یہ تو کتنی سخت سزا ہے، تو ایسی سزا دینا تو معاشرے میں کیا اس کے اثرات ہوں گے اور لوگ اس پر کتنا وہ اثر لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا.
عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کتاب میں جو احکامات نازل فرمائے ان میں یہی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جرم کتنا بڑا کیا کہ شادی شدہ ہیں، دونوں کو اللہ نے حلال ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ مرد کے پاس بیوی موجود ہے، عورت کے پاس خاوند موجود ہے، دونوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال انداز میں حلال ذریعہ موجود ہے، لیکن وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی جانب چلے گئے تو یہ جرم ان کا چھوٹا نہیں ہے، اس لیے اب انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ جو ہمدرد بن کے آ جاتے ہیں نا، انہیں جی دیکھیں نا جی یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑا یہ ہو جائے گا، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا ان پر تمہیں ترس نہ آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر۔ اگر تم واقعی ایماندار ہو تو تمہیں ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے کہ اس کو پتھر لگ رہا ہے، وہ زخمی ہو رہا ہے، وہ اس کا سر پھٹ گیا، اس کا خون نکل رہا ہے، فرمایا تمہیں ان پہ رحم نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم اس کا ہے جو ارحم الراحمین ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اچھا توجہ کیجیے گا، بظاہر لگتا سخت ہے لیکن اللہ نے کہا کہ تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، جو ان کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کہتا ہوں اگر 100 سال میں بھی نا ایک مرتبہ کسی کو یہ سزا مل جائے نا تو اگلے 100 سال تک کوئی بندہ اس کا سوچے گا بھی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی سزائیں یہ جرم کو مٹانے کے لیے ہیں، جبکہ ہم اس وقت رحم کھا کر جب انہیں چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر جرم مٹتا نہیں ہے، جرم بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ اچھا واللذان یاتیانہا منکم فاعذوہما، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں وہ دونوں، وَأَصْلَحَا، اور وہ دونوں نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یعنی پھر انہیں سزا نہ دو۔ لیکن یہ حکم پہلے کا ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب حکم یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں اسے رجم کیا جائے گا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہ جو توبہ ہے اس کے حوالے سے بھی سن لیجئے، توبہ اس لیے ہے کہ وہ قیامت کی سزا سے بچ جائیں۔ اگر وہ اپنے فعل پر نادم ہو جائیں، وہ شرمندہ ہو جائیں، وہ اللہ کے ہاں گڑگڑائیں، معافیاں مانگیں، توبہ کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور قیامت کے دن وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ لیکن دنیا میں سزا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ ایسے کاموں کے قریب نہ جائیں۔ اگر دنیاوی طور پر بھی معاف کر دیا جائے اور معاف کرنے کا رویہ اختیار کر لیا جائے تو لوگوں کے حوصلے بڑھیں گے اور لوگ گناہوں کی جانب رغبت رکھیں گے اور ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دو کیفیات بیان فرما دی کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے اور اس کا انداز کیا ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اور وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے
جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے نادانستہ، یا یوں کہہ لیں کہ غلطی کی بنا پر، ناسمجھی کی بنا پر، بھول کر اگر کوئی ایسی کیفیت میں گناہ کر بیٹھے تو فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ بھی کر لیں. ایک تو گناہ نے غلطی سے کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، پھر انہوں نے قریب ہی یعنی تھوڑی دیر میں توبہ بھی کر لی. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اب یہاں پر علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں توبہ کرنے. اب یہ تھوڑی دیر کتنی ہے؟ اب اس کے مطلب کوئی 2-4 منٹ، 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے، 2-4 سال نہیں ہے، بلکہ یہ قریب سے مراد موت آنے تک کا ٹائم ہے. دیکھیں رب کتنا مہربان ہے، موت تک کا ٹائم اللہ دے رہا ہے. ہاں، ایک کیفیت ہوتی ہے موت سے پہلے کی، وہ کیفیت جس میں بندہ ہوش و حواس میں ہے، جس میں بندہ اچھا برا سمجھ رہا ہے، جس میں بندہ ابھی اسے موت کا نظارہ نہیں ہے، یعنی جسمانی کیفیت یا بیماری یا تکلیف ایسی نہیں ہے اور اس پر موت کے بھی کوئی آثار بھی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اور وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے اور رجوع فرماتا ہے اور وہ علم و حکمت والا ہے. لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی، آثار واضح ہیں کہ اب بندہ اگلی منزل کی جانب جا رہا ہے، تو اس وقت کی توبہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے. موت آئے کا مطلب موت کی کیفیات ظاہر ہو جائیں، اس کے اعضاء پر عزم ہلال طاری ہو جائے، اس کے قوا قائم نہ رہیں، جسم پہ کنٹرول نہ رہے اور جسم کے بعد سے پاؤں کی جانب کہہ لیں کہ بے سو حرکت ہو جائے، ساکت ہو جائے. تو جب موت کی کیفیات طاری ہو جائے اس وقت اگر کوئی بندہ کہتا ہے قال انی تبت الآن، تو کہے اب میں توبہ کرتا ہوں یا اب میں نے توبہ کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے جو کافر مر گئے، یعنی کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور موت کے وقت وہ توبہ کرنا چاہیں، جب موت کے آثار نمودار ہو جائیں تو وہ پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ چھوٹے بڑے گناہ ہم میں سے ہر کسی سے ہوتے ہیں، توبہ ضروری ہے، لیکن توبہ موت کی کیفیات سے پہلے ہے. ایک حدیث بات میں یہ بھی ہے کہ جب تک انسان کی گلے تک موت نہیں آ جاتی، یعنی بالکل موت کے قریب ترین چلا گیا، اس وقت بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ موت کی کیفیات طاری ہونے سے پہلے بہرحال توبہ کر لینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. اب زبردستی وارث بننے کا مطلب کیا؟ یہ اسلام سے پہلے کا رواج تھا
کہ بعض لوگ ایسی عورتیں جن کا کوئی والی وارث نہ ہوتا اور وہ بیوہ ہو جاتی یا انہیں طلاق ہو جاتی اور مالدار بھی ہوتی تھی تو بعض لوگ زبردستی ان پر قبضہ کر لیتے تھے، ان عورتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے، قابو میں لے لیتے اور نہ ان کی شادی آگے کہیں اور کرتے تھے نہ خود ان سے نکاح کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کل یہ مریں گی تو یہ مال ان کا ہمیں مل جائے گا۔ ایک تو یہ کیفیت تھی، اور دوسرا یہ تھا، ایک رسم بد ان کی یہ بھی تھی کہ اگر کسی آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو اگر وہ آدمی فوت ہو جاتا تو اپنی سگی ماں کے علاوہ اس کی باقی جو عورتیں ہوتی ان سے وہ نکاح کر لیتے تھے، تو وہ بھی اسی لیے کہ مال جو ہے وہ باہر نہ جائے، مال ہمیں مل جائے۔ تو ان کیفیات کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مال ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ اب اس میں بیان یہ ہوا کہ بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپس میں بنتی نہیں ہے، رشتہ قائم ہے، میاں بیوی ہے، نکاح موجود ہے، لیکن آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اب عورت جو ہے وہ آزاد ہونا چاہتی ہے کہ بنتی تو ہے نہیں، تو روزانہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے، تو مجھے یہ آزاد کر دے، لیکن مرد اسے چھوڑتا اس لیے نہیں ہے کہ اگر میں اسے طلاق دوں گا تو جو حق مار میں نے اسے دیا ہوا ہے وہ اسے واپس دینا پڑے گا، اس لیے وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے کہ حق مار مجھے دینا پڑے گا۔ اب اسے زبردستی اپنے پاس رکھے رکھتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، لیکن حق مار بچانے کے لیے وہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ایسی کیفیت میں تم انہیں نہ روکو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا وہ تم ان سے واپس لے لو۔ اب واپس لینے کی کیفیت کیا ہے کہ عورت خود خلا کا مطالبہ کرے، جب وہ خود خلا کا مطالبہ کرے گی تو پھر جو حق مار عورت لے چکی ہے وہ اسے چھوڑنا پڑے گا، تو پھر وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ تو بعض ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں کہ جن کی آپس میں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے عورتوں کو چھوڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑیں گے تو حق مار دینا پڑے گا، ہاں اگر یہ خود خلا کا مطالبہ کر کے ہم سے آزادی لے لے گی تو پھر ہمیں حق مار نہیں دینا پڑے گا۔ تو اس کیفیت کو اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اس صورت میں کہ صرف بے حیائی کا کام کریں۔ ہاں اگر کوئی غلط کام کرتی ہیں عورتیں تو پھر اس کے معاملات الگ ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ بڑی قابل غور بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، کیا دیجیے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو زحمت اس لیے نہیں دی کہ عید کا دن ہے، آپ کہیں گے عید والے دن بھی قاری صاحب سادگی نال رکھیا، بہرحال ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے انتہائی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا کہ تمہاری جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان میں کوئی ایسی بات نظر آئے جو تمہیں پسند، توجہ کوئی نہیں آپ کی، جو تمہیں پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ کوئی عمل ان کا، کوئی عادت ان کی ایسی ہوگی جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے
کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ آیت ان کی ایسی ہو جو تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم غور کرو تو اللہ نے تمہارے لیے ان میں بلائیاں بھی بہت رکھی ہوں گی، بلائیاں بھی بہت رکھی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ تم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، تمہارا فوکس صرف ان کی ایک ناپسندیدہ عادت پہ ہے، لیکن ان کی وجہ سے تمہیں بلائیاں کتنی مل رہی ہیں یا کتنی مل سکتی ہیں یا کتنی آگے جا کے ملیں گی، اس پر کبھی تم نے غور ہی نہیں کیا۔ کبھی اس پہ تو غور کرو نا، تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی ایک آدھ بات ناپسند بھی ہے تو بہت ساری باتیں ان میں اچھی بھی ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ حق مال کی بات ہے۔ اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور وہ 4 کی، چونکہ اسلام میں اجازت ہے 4 شادیوں کی، اس سے پہلے 4 اس کی مکمل نہیں ہے، تو وہ 4 یعنی 2 3 4 آگے جتنی بڑھانا چاہے بڑھانا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو تمہیں اجازت ہے، لیکن پہلی جو بیویاں ہیں انہیں جو کچھ تم نے دیا ہے اگر ڈھیروں کے حساب سے بھی دیا ہے تو وہ تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ تم اسے واپس نہیں لے سکتے ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اسے واپس لو گے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ یعنی اب اگر تم واپس لینا چاہو گے تو 2 ہی کیفیات ہیں کہ یا تو تم ان پر بہتان باندھو گے، ان پر الزام لگاؤ گے، الزام لگا کے انہیں اپنی زندگی سے نکالو گے، اور یوں وہ تنگ ہو کر تم سے خلا کا مطالبہ کریں گی اور تم ان سے وہ ان کا دیا ہوا مال واپس لے سکو گے۔ فرمایا بہتان باندھ کر لو تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ کھلا گناہ بھی ہے، تو لہذا تمہیں ان سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر اسے واپس لو گے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا، حالانکہ میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، فرماتے ہیں کہ اب تم سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ تم کیسے ان سے واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہو، یا تم واپس لینے کی سوچ تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ جب اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیا، تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے، تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا تھا جو اٹھا لیا شریعت کی روشنی میں، اور شریعت کے عین مطابق حلال طریقے سے تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا، تو اب تمہیں شرم نہیں آتی واپس لیتے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں کہ کچھ تھوڑا خیال کرو کہ جب تک تمہیں ضرورت تھی تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، اب تمہارا جی اگر بھر گیا، تمہارا رخ اگر کہیں اور ہو گیا، تو کیا اب تم اس سے واپس لینا چاہ رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ تمہیں واپس لینا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی، مطلب کہ اس سے پہلے جب تک تمہارے حالات بہتر تھے اور تم ان سے مطمئن تھے تو تمہارے آپس میں عہد و پیمان بھی تھے، تمہارے وعدے بھی تھے، تو وہ کہاں گئے تمہارے وعدے، کہاں گئے تمہاری ایگریمنٹ، کہاں گئے تمہارے وہ آپس کے معاملات؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منقوہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا۔ اس سے پہلے لوگوں بھی میں بتا چکا ہوں کہ اپنے
سگی ماں کے علاوہ جو باپ کی دوسری بیویاں ہوتی تھی ان سے نکاح کر لیتے تھے، تو اس سے اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، ومقتا اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا اور بہت برا، بہت بری راہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ عمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔